السلام علیکم فرینڈس، یہ کتاب سیرت مصطفیٰ کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے جہاں پر ختم کیا تھا اس کے آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈس، اگر آپ کو یہ کتاب کو شروع سے سننا ہے تو میرے پلے لسٹ والے سیکشن میں جائیے، سیرت مصطفیٰ کر کے جو پلے لسٹ ہے اس کو اوپن کریے، وہاں پہ آپ کو یہ کتاب اسٹارٹنگ سے مل جائے گی۔ میں نے شروع سے پڑھا ہے وہاں پہ، اوکے فرینڈس۔ پچھلی ویڈیو میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ مسلمانوں پر کس طرح سے کفار مکہ نے ظلم و ستم ڈھائے۔ چلیے پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی تکلیفیں دیتے کہ اور ایسی ان کو مارتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال اور سامان یہاں چھوڑ کر مدینے جا سکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر پیر مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندر ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی ریت زمین پر ان کو چتلیٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر پڑا۔ امیہ کافر نے طعنہ مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ، تیرا خدا یہی تو نہیں ہے؟ ابو فقیہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے، خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا ہے۔ حضرت لبینہ جو باندھی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، اس غریب باندی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف نہیں کرتی تھیں، بلکہ نہایت ہی جرأت اور استقلال کے ساتھ کہتی تھیں کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور انتقام لے گا۔ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی باندھی تھیں۔ یہ مسلمان ہو گئیں تو اس کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، مگر خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی، تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ حضرت یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق باصفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی۔ دیکھیے، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب اور بےکس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقیہ، لبینہ، زنیرہ اور نہدیہ اور ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا اور ان مظلوموں کو کافروں کی تکلیفوں سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روزانہ کفار قریش کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہولہان ہو جاتے اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مکہ کے ایک بہت ہی ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو نہایت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روب اور دبدبے والے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کتنے جاہ اور اعزاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویز گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔